بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تھا تو عرض کر دیا کرتا تھا، آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے، پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بیٹھا بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے، اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح سے پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تندور کے تھا، نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد عورتیں بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں، پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ آگ وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے، اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے، جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے، پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں جا پہنچے، اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھوک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا، اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اوپر لے گئے، وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ اور عالیشان تھا، اس میں لے گئے، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا اس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا تھا کہ جھوٹی باتیں کرتا تھا کہ وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا اس شخص کو اللہ تعالی نے علم قرآن دیا، وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو جاتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دھوک رہا ہے وہ مالک داروغہ ہے دوزخ کا۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا، اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور یہ میکائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر بولے سر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ آپ کا گھر ہے؟ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی لے جاتے۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وحی ہوتا ہے، یہ تمام واقعات سچے ہیں،
اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا کہ اول جھوٹ کا کیسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم علم کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔